بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 98۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مرفوع کے الفاظ۔ مرفوع، موقوف اور مقطوع حدیث کی بحث چل رہی تھی۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر کا ذکر ہو، اور موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے قول، فعل، عمل، تقریر کا ذکر ہو۔ تو اس سے پہلے سبق میں مرفوع حدیث کی اقسام کا ذکر ہو چکا۔ اب اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مرفوع کے لیے جو الفاظ محدثین استعمال کرتے روایت کے وقت وہ ذکر فرمائیں گے، اور بہت تفصیل کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَلْتَحِقُ بِقَوْلِهِ حُكْمًا مَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الْكِنَایَةِ فِي مَوْضِعِ صِيغِ الصَّرِيحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم كقول التابعی عن الصحابی يرفع الحدیث او يرویہ او ينمیہ او روایتاً او یبلغ به او رواہ۔ فرماتے ہیں کہ حکماً یعنی مرفوع حکم کے ساتھ ملحق ہوتا ہے وہ حدیث بھی جو کنایہ کے صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہو، صریح صیغے کی جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسے کہ تابعی کا صحابی سے نقل کرتے وقت یہ لفظ استعمال کرنا، یرفع الحدیث عن ابی ہریرہ یرفع الحدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مرفوع نقل کرتے تھے، او یرویہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، او ینمیہ یا اس کو منسوب کرتے تھے، او روایتاً یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتاً منقول ہے، او یبلغ به یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہنچاتے تھے، او رواہ یا اس کو روایت کرتے تھے۔ یعنی تابعی جب صحابی سے نقل کرے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، لیکن اس کے ساتھ اس قسم کے الفاظ ذکر کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو اس کے لیے اس قسم کے الفاظ محدثین کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب محدثین احادیث بیان کرتے تھے تو ظاہر ہے سند میں طویل سندیں ہوتی تھی اس کی، تو اور انہیں کئی حدیث بیان کرنی ہوتی تھی، تو اس لیے وہ بعض مرتبہ اختصار سے کام لیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ الفاظ وضع کیے تھے کہ جب وہ الفاظ وہ استعمال کرتے تو اس سے ان کا مقصود ایک مخصوص مطلب کی طرف ہوتا تھا۔ تو جب یہ کسی حدیث کے ساتھ یرفع الحدیث ذکر کرے تو اسی طرح ینمی ہی یا روایتاً یا یبلغ به اور رواہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں۔ اردو میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اردو میں آپ طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، تو اب اردو میں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذرا طویل ہو جاتا، تو اختصار کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے والمراد بهذه الالفاظ كلها نسبۃ الحدیث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والوصول به الیہ، کہ ان تمام الفاظ سے مراد حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا اور ان کی طرف ان کی نسبت کرنا ہے۔ ینمیہ کا لفظ استعمال، ینمیہ کا معنی بتائے ینقلہ عنہ، وہ حدیث ان سے نقل کرتے، یبلغ به ای الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچاتے تھے۔ اس طرح باقی الفاظ میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یا نور الدین عطر صاحب نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے، ومن امثلتها حدیث ابی ہریرہ روایتا تقاتلون قوما صغار الاعین، ابو داؤد شریف میں یہ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ روایتا، اور مسلم میں یبلغ به ہے، اور بخاری شریف میں دیکھیں تو انہوں نے صریح رفع کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے، اور ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 497 میں ہے۔ تو اب دیکھیں عن ابی ہریرہ روایتا تقاتلون قوما صغار الاعین، تو در حقیقت یہ اس طرح ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاتلون قوما صغار الاعین، تم لوگ جہاد کرو گے کیسی قوم کے ساتھ جن کی آنکھیں چھوٹی ہوگی۔ تو اب یہ حدیث بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور ان کا قول ہے،
لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اس پہ دلالت کرتا ہے لفظ روایتاً. جب محدثین لفظ روایتاً ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ روایت ہے کسی اور کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الفاظ ذکر کیے جو رفع پر دلالت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ الفاظ ذکر کے یرفع الحدیث، یروی ہی، ینمی ہی، روایتاً، یبلغ بھی اور رواہ، یہ 6 الفاظ ہو گئے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی محدثین ایسا بھی کرتے کہ قالا کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں اور قائل ذکر نہیں کرتے، تو یہ بھی دلالت ہوتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. فرماتے ہیں وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلی اللہ علیہ وسلم كقول ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال تقاتلون قوما الحدیث. وفي كلام الخطیب انه اصطلاح خاص باہل البصرة. اور کبھی محدثین قول پر اکتفا کرتے ہیں اور قائل کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس سے مراد ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال تقاتلون قوما. تو اب اگر صراحتاً مرفوع نقل کرے تو اس کو اس طرح کہنا چاہیے عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی اختصار کے پیش نظر کبھی صرف دوسرا قالہ ذکر کر دیتے اور قائل ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ محدثین کی عادت ہے، اصطلاح ہے، لہٰذا اس سے مراد مرفوع حدیث ہوگی. اور یہ وہی حدیث ہے جو پہلے اس کی تخریج گزر چکی ہے، تقاتل قوما صغار الاعین. اس حدیث میں یعنی کئی چیزوں کے لیے مثال بن گئی. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خطیب کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ اہل بصرہ کے ساتھ خاص ہے. یعنی اہل بصرہ اس طرح ان کی عادت تھی کہ وہ قال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حذف کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ مقرر تھا اور لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا. تیسرے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ من السنتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ من السنتی قضا، یہ لفظ اگر استعمال کرے تو یہ بھی مرفوع کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ فرماتے ومن الصيغ المحتملة قول الصحابی من السنة كذا فالاكثر ان ذلك مرفوع ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها الى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في اصل المسألة قولان وذهب الى انه غير مرفوع ابو بكر السيرفي من الشافعية وابو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من اہل الظاہر، واحتجوا بان السنة تتردد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین غیرہ. فرماتے ہیں کہ وہ صیغے جو مرفوع کا احتمال رکھتے ہیں اس میں صحابی کا یہ قول من السنة قضا ہے. اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہوگا اس سے معلوم یہ ہوگا کہ یہ مرفوع ہے. ونقل ابن عبد البر فیہ الاتفاق، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اتفاق نقل کیا ہے. قال ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہوئے اذا قالها غیر الصحابی فکذالک، اگر غیر صحابی بھی یہ کہے تو بھی یہ مرفوع ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شمار ہوگی، جب تک کہ اس سنت کے قول کے قائل کی طرف اس کی نسبت نہ کرے. جیسے سنت العمرین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت، اگر اس قسم کے لفظ استعمال کرے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرے، عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرے یا خلیفہ کی طرف منسوب کرے تو پھر وہ خاص سنت مراد ہوگی. ان کے علاوہ صورتوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مراد ہوگا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مرفوع ہے اور اکثر علماء کرام کے نزدیک ہے، لیکن اس پر اتفاق نقل کرنا یہ محل نظر ہے، یعنی یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصل مسئلے میں 2 قول منقول ہیں کہ من السنت قضا یہ مرفوع ہے یا غیر مرفوع. تو ایک قول ان کا یہ کہ یہ غیر مرفوع ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مرفوع ہے. اسی طرح اس طرف کہ یہ غیر مرفوع ہے، اس طرف ابو بکر السیرفی شوافع میں سے، ابو بکر رازی حنفیہ میں سے، ابن حزم اہل ظواہر میں سے،
اس طرف گئے ہیں کہ یہ غیر مرفوع ہوگا، من السنت غیر مرفوع۔ واحتجوا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی کبھی اس کے میں استعمال ہوتی ہے، کبھی دوسرے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کیسے یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے؟ اوپر بتا دیا کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے اس میں اتفاق نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ان پر رد کیا کہ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے، لیکن شیخ ابراہیم اللاہم نے اپنی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ ابن عبد البر نے جو اتفاق نقل کیا وہ محدثین کا اتفاق ذکر کیا ہے۔ اگر اس مسئلے میں فقہاء کا یا اصول فقہ کے ماہرین کا یا دیگر علوم میں ماہر فن کا اختلاف نقل کرے تو وہ پھر مضر نہیں ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ جو اتفاق نقل کرتے وہ محدثین کے بارے میں فرماتے کہ محدثین کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ جب من السنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سنت یہ مرفوع، ان کے نزدیک مرفوع پر ہی دلالت کرتا ہے۔ بہرحال من السنت قضا میں اختلاف ہے، اکثر کے نزدیک یہ مرفوع ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے اس میں دو قول ہیں، امام سیرفی، امام جساس، ابن حزم رازی کے نزدیک یہ مرفوع نہیں ہے، اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ سنت کا اطلاق غیر نے پر بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو جمہور علماء کرام ہیں ان کی دلیل بھی ذکر کریں گے اور ان حضرات کی جو دلیل ہے اس کا جواب بھی دیں گے۔ یہاں ہم امام سیرفی اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات ذکر کرتے ہیں، باقی کے جو حالات ہیں وہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ محمد بن عبداللہ سیرفی ابو بکر شافعی فقیہ عالم ہے، احد المتکلمین المشہورین بالنظر فی زمانہ، جو اپنے زمانے میں علم کلام کے ماہرین میں سے یہ شمار ہوتے تھے۔ 330 ہجری ان کی وفات ہے۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب الرسالہ کی شرح لکھی ہے اور اسی طرح اصول و فروع میں کئی کتابیں کی ہیں۔ ابن حزم ظاہری بہت مشہور شخصیت ہے اور بعض تفردات کی وجہ سے مشہور ہے، اس لیے نور الدین اطہر صاحب نے ان کے حالات ذرا مفصل ذکر کیے ہیں۔ علی بن احمد بن سعید الشہیر بن حزم، علی بن احمد بن سعید اور ابن حزم کے ساتھ مشہور ہے، محدث ہے، حافظ ہے۔ قرطبہ میں ان کی ولادت ہے 384 ہجری میں، ونشأ فی بیت ریاست و نعمت، اور ان کی جو نشو نما ہوئی ہے وہ مالدار گھرانے میں ہوئی ہے۔ تو عام طور پر جو علماء ہوتے ہیں وہ غریب گھرانے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بہت مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وکان ادیبا فی صباح، بچپن میں یہ ادیب تھے، ادب عربی پہ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ثم تلقى الموطا و مذہب مالک، پھر انہوں نے موطا کی تحصیل کی اور امام مالک رحمۃ اللہ کے مذہب کی تحصیل کی۔ مغرب کے رہنے والے تھے تو وہاں مغرب میں مالکی مذہب چلتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے ثم تحول شافعیاً، پھر یہ شافعی مسلک والے ہو گئے تھے۔ ثم تحول ظاہریاً، پھر یہ ظاہری مسلک والے ہو گئے تھے۔ مذہب ظاہری جو داؤد ظاہری کا مسلک ہے تو ان کا مسلک بہت کم مقبول ہوا ہے، کیونکہ ان کے استدلالات جو ہے وہ بہت عجیب و غریب تھے۔ لیکن ابن حزم ظاہری نے مذہب ظاہری کو اپنی کتابوں سے زندہ کیا، یہ آگے فرماتے ہیں۔ وتعصب للظاہری، پھر یہ ظاہری یعنی مذہب ظاہری میں بھی بہت زیادہ متعصب تھے۔ وتطرف فیہ، اور اس میں عجیب و غریب کارہائے نمایاں انجام دی۔ حتی وصل الی نتائج مستغربہ فی الفقہ، جس کی وجہ سے یہ فقہ میں عجیب و غریب نتائج تک پہنچے، یعنی بہت عجیب مسائل مستنبط کیے۔ اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ نصوص شرعیہ میں بہت ساری جگہوں میں ظاہر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو مقصدی بات ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے، اور اس میں جو دقیق بات ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ظاہر پہ چلیں تو بہت عجیب عجیب مثالیں وجود میں آئے گی۔ جیسے مثلا داؤد ظاہری کے مسلک میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں یہ الفاظ ہے لا يتبولن احدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه، کہ تم ایسا نہ کرو کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرو اور پھر اس سے وضو کرو۔ تو جو جمہور علماء کرام ہیں وہ تو اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ
کھڑا پانی جو ہے وہ کم پانی ہوتا ہے، اس میں پیشاب کا پانی گرنے سے، پیشاب گرنے سے یا پیشاب کرنے سے وہ نجس ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اس سے وضو نہیں کیا جا سکے گا۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اصل پیشاب مقصود ہے، لہٰذا اگر پیشاب کھڑے ہو اس میں کیا جائے اور یا اس میں پیشاب گر جائے، کہیں اور کیا ہے پیشاب اس میں آ کے پڑ گیا، تو اس سے بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت کھڑا پانی نجس ہوگا جبکہ اس میں آدمی جا کر کرے، اگر پیشاب کہیں اور کیا ہے اور وہ پانی اس میں گرا دیا جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ تو وہ الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے۔ تو اس قسم کے الفاظ کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے عجیب عجیب مسائل وجود میں آتے ہیں، مما نفن الناس عنہ، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں۔ کما انہ لشدت اعتدادہ بحافظتہ کان یقع فی الوہم الشنیع، اور اسی طرح یہ حد سے زیادہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سخت وہم میں واقع ہوئے تھے۔ لہٰذا ٹھیک ہے انسان کا حافظہ تیز ہو، لیکن پھر بھی انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لہٰذا حافظے کے ساتھ ساتھ کتاب کو بھی بنیاد بنانا چاہیے اور اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ ان کی وفات 456 ہے۔ خلد المذہب الظاہری بتألیفہ فیہ، انہوں نے مذہب ظاہری کو زندہ کر دیا اپنی تالیفات کے ذریعے۔ ان کی کتاب المحلی بالآثار جو بہت جلدوں میں 10 سے زیادہ جلدوں میں چھپی ہے، اس میں انہوں نے فقہی ابواب کی بنیاد پر سارے مسائل طہارت اور آگے جتنے بھی ابواب ہے، صلاۃ ہے، حج وغیرہ، سب مسائل ذکر کیے ہیں اور دلائل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو علماء کرام اور فقہاء کرام کے جو مسالک تھے اس پر شدید نقد کیا اور ان کے دلائل کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ تو یہ بہت علمی کتاب ہے، اس اعتبار سے یہ بہت علمی کتاب ہے کہ اس میں دلائل کا احاطہ کیا ہے اور اپنا جو ان کا نظریہ تھا وہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وہ صحیح ہے یا غلط یہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ ان کا مسلک اس میں واضح طور پر آ گیا ہے۔ المحلی بالآثار میں احناف پر بھی بہت ساری جگہ پہ رد کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں احناف پر رد کیا ہے اس کا جواب مل جائے تو اس کے لیے جو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلاء السنن وہ آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے رد کیا ہے وہ اس کا جواب ہو جائے۔ اس طرح شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المجلہ فی الرد علی المحلی وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اصول فقہ میں ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام یہ بھی چھپی ہے۔ وَلَهُ الفصل فی الملل والاحواء والنحل، یہ بھی ان کی کتابیں جو چھپی ہیں، جو مختلف فرقے ہیں اور عقائدی اختلاف ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں، ادبی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ بہرحال ذکر چل رہا تھا من السنت کے ساتھ جو حدیث نقل کرے تو وہ مرفوع حدیث ہوگی یا مرفوع حدیث نہیں ہوگی۔ تو جمہور علماء کرام کا مسلک ہے کہ وہ مرفوع حدیث ہوگی، اور اس سے پہلے بعض علماء کرام کا مسلک نقل کیا ہے کہ وہ مرفوع حدیث نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ذکر کی تھی کہ یہ غیر نبی کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کا جواب دیتے ہیں اور جمہور کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها 7
اخرجاہ فی الصحیح۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ سنت سے غیر نبی کے ارادہ کرنے کا جو احتمال ہے یہ بعید ہے، یعنی سنت کا جو واضح مراد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اگرچہ اس میں غیر نبی کے مراد ہونے کا بھی احتمال ہے لیکن وہ بعید ہے، اور جو احتمالات ہیں تو اس میں جو ظاہر ہو وہ مراد ہوتا ہے۔ اس طرح تو جو بالکل واضح چیز ہوتی ہے اس میں بھی غیر کا احتمال ہوتا ہے، جو حقیقی لفظ ہوتا ہے اس میں بھی مجاز کا احتمال ہوتا ہے، مثلا جاء زید ہم کہتے ہیں اور اس سے مراد اس کی فرض ہو تو اس میں بھی غیر زید مراد ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں زید سے زید مراد لینا یہ یقینی نہیں ہے، بلکہ مراد لے سکتے ہیں اسے۔ وقد روى البخاری فی صحیح، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کے لیے بہت زبردست دلیل ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد لیتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کی حدیث سالم بن عبداللہ بن عمر، اور وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں ان کا مشہور قصہ ہے حجاج کے ساتھ۔ حجاج جب حج کر رہے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو حجاج کو انہوں نے کہا تھا ان کنت ترید السنت فحجر بالصلاۃ، اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نماز جلدی ادا کریں، ظہر کی نماز جلدی ادا کریں۔ تو ابن شہاب یہاں کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے کہا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، یعنی تو آپ نے تو سنت کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن تصریح تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے؟ تو فقال، سالم نے کہا وَهَلْ يَعْنَوْنَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، صحابہ کرام سنت لفظ کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد دیتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں سالم جو فقہائے سبعہ میں سے ایک تھے اور تابعین حفاظ میں سے ایک ہے، یعنی سالم بن عبداللہ مدینے میں جو فقہائے سبعہ رہتے تھے ان میں سے ایک ہے اور حفاظ تابعین میں سے تھے۔ وہ صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام سنت کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اس کے علاوہ سنت نہیں ہوتی۔ نور الدین اطہر صاحب نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ وقوف عرف کی طرف چلنے میں حج میں یعنی جلدی کرنی چاہیے، اور یہ جو حدیث ہے حجر اس میں جو ہے اس کا معنی ہے صرف نصف النہار، کہ نصف نہار میں جائے اور اشتداد الحرارت یعنی جس وقت کے گرمی خوب اور دھوپ خوب تیز ہو اس وقت آپ نکلیں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں ہے، الجمع بین الصلاتین بعرفہ جلد 2 صفحہ نمبر 162 میں۔ اسی طرح فقہائے سبعہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فقہائے سبعہ کون کون سے ہیں، تو خارجہ بن زید، قاسم بن محمد بن ابی بکر، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سعید بن المسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سلمان بن یسار۔ بہرحال یہ وہ شخصیات ہیں جو مدینہ منورہ میں تھے اور فقہاء میں سے تھے اور ان کو بلند مقام حاصل تھا، تو سالم بن عبداللہ بھی ان میں شمار ہوتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مرفوع ہے تو وہ جو صحابی ہے وہ قال رسول اللہ کیوں نہیں کہتا، من السنت کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اما قول بعضهم، بعض حضرات کا یہ قول کہ اگر یہ مرفوع ہے تو کیوں وہ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرات قال رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے، یقینی طور پر وہ احتیاط اور تقوی کی بنیاد پر اس طرح کرتے تھے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ ڈرتے تھے، وہ کوشش کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، مسئلے کے طور پر وہ بیان کر لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے تھے لیکن جزم کے ساتھ نسبت نہیں کرتے تھے۔ اس پر بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ حوالہ دیا ہے، ومن ھذا قول ابی قلابہ، اس سلسلے میں ابو قلابہ کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے، من السنت اذا تزوج البکر علی السیب اقام عندها سبعا اخرجہ فی الصحیح۔ یہ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے قول نقل کیا کہ یہ سنت ہے کہ جب کوئی شخص باقرہ سے شادی کرے اور اس سے پہلے سیبہ سے شادی کی ہو تو وہ اس باقرہ کے ساتھ 7 دن رہے، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس پہلے سے بیوی ہے اور وہ ایک نئی بیوی کے ساتھ اس نے شادی کی، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اصل میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ
ان دونوں میں رات ٹھہرنے میں برابری کرنی چاہیے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نئی بیوی ہے اور یہ غیر شادی شدہ بھی تھی پہلے، تو لہٰذا یہ پہلے 7 دن ان کے ساتھ رہے۔ یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اخرجاہ فی صحیح، یہ صحیح میں ہے۔ اب ابو قلابہ کہتے ہیں لو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہتا تو میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعا نقل کر دیتا، یعنی ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من السن قال اذا تزوج البکر على السیب اقام عندها سبعا، اس طور پر ہم میں اس کو نقل کر سکتا تھا، یعنی میں اگر اس طرح کہتا تو میں جھوٹا نہ ہوتا، کیونکہ من السنتی کا مطلب یہی ہے، لیکن ارادہ بصیغۃ التي ذکرها الصحابۃ اولا، لیکن چونکہ صحابی نے اس کو اس طریقے سے روایت کیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے الفاظ کے ساتھ میں ہی اس کو بیان کروں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ من سنتی کا لفظ یہ مرفوع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابو قلابہ کا تعارف نیچے لکھا ہے، قاف کے کسرے کے ساتھ اور لام کے تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی قلابہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زید الجرمی بصری ثقۃ فاضل، ثقہ ہے، فاضل ہے، کثیر الرسال، ارسال بہت کرتے تھے۔ حرب من تولی منصب القضاء، قضاء کے منصب کے سپرد ہونے سے بھاگ گئے تھے، انہیں تقوی دار پرہیزگار تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں دنیاوی منصب قبول کروں جس کی وجہ سے آخرت خراب ہو۔ ان کی وفات 104 ہے اور ان کی حدیث سیاہ ستہ میں ہے۔ یہ جو حدیث اذا تزوج السیب علی البکر، یہ حدیث بخاری میں جلد 7 صفحہ نمبر 34 اور مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 173 میں۔